الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اس وقت تک گفتگو نہیں کرتے تھے جب تک کہ وحی نہیں آ جاتی تھی، یعنی دین اور شریعت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ وحی نہ آ جاتی تھی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بہت ساری صورتیں ہیں جو آپ پہ وحی کی جاتی تھی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ خواب کی شکل میں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب نبوت کے درجے میں ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبوت کے ابتدائی دنوں میں آپ خواب دیکھتے اور صبح صادق ہوتی تو وہ چیزیں برحق ہوتی۔ دوسری صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل علیہ السلام آتے اور آپ کے دل میں بات ڈال دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے ہمارے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ انسان اس وقت تک موت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی روزی مکمل طریقے سے لے نہ لے، اس لیے روزی حاصل کرنے میں حلال طریقہ اختیار کرو۔ یہ جامع صحیح کی روایت ہے۔ اسی طرح سے تیسری صورت یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کسی شخص کے صورت میں آتے تھے، کسی صحابی کی صورت میں آتے تھے اور صحابہ کرام دیکھتے تھے، جیسا کہ حدیث جبریل کے اندر موجود ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں اور خود جواب بھی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ کون تھے؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو دین کی باتیں سکھانے آئے ہوئے تھے۔ چوتھی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گھنٹی بجنے کی صورت میں آتی تھی، اور یہ وحی کی وہ قسم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی سخت ہوا کرتی تھی۔ ٹھنڈے موسم کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانے سے پسینے چھوٹتے تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ران مبارک ہمارے ران مبارک پر تھا اور یہ وحی کی صورت تھی، اور ایسا میں محسوس کرتا تھا کہ ہمارے قدم پھٹ جائیں گے، یعنی یہ صورتحال ہوتی تھی۔ پانچویں صورت یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آتے تھے، اور یہ 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ چھٹی صورت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر کسی فرشتے کے وحی کیے، جیسے کہ اسراء اور معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازیں دی۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔